بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احمد ولی خان صاحب، حاجی غلام احمد بلور صاحب، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، خواجہ آصف صاحب، حامد میر صاحب اور سینیٹر ہدایت اللہ صاحب، زاہد خان صاحب، میرے بھائی حسین شاہ صاحب اور خواتین و حضرات، بہت مشکل کام ہے کہ خواجہ آصف صاحب تقریر کریں اور اس کے بعد جاوید ہاشمی صاحب نے تقریر کرنی ہو، اور پھر ہمارے صحافت کے میدان کے سینئر اور استاد حامد میر صاحب نے بھی تقریر کرنی ہو، تو اس وقفے میں تقریر کرنا مجھ جیسے طالب علم کے لیے کام تو بڑا مشکل ہے۔ تو تقریر تو میں نہیں کروں گا، آغاز میں ایک تو احمد ولی خان صاحب کے سامنے ایک احتجاج سے کرنا چاہتا ہوں، اور احتجاج مجھے اس بات پہ ہے کہ یہ جو باچا خان ہے، یہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کی خوش قسمتی تھی، آپ کی سعادت ہے کہ آپ اس کے خاندان میں جنم لے چکے ہیں اور آپ ان کے گدی نشین بن چکے ہیں، لیکن باچا خان کسی ایک کے نہیں ہیں، باچا خان صرف اشنغر کے نہیں ہیں، باچا خان صرف پختونوں کے نہیں ہیں، باچا خان صرف پاکستان کے نہیں ہیں، صرف برصغیر کے نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ پوری انسانیت کے محسن ہیں اور پوری انسانیت کے اور ان پہ دعویٰ سب کا ہے، تو ان کی ذات اور ان کی شخصیت کی مناسبت سے اگر کوئی تقریب ہو اور اس میں آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں تو آپ ہم پہ احسان کرتے ہیں، ہم آپ پہ کوئی احسان نہیں کرتے ادھر آ کے۔ اس لیے آئندہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذات سے متعلق اگر کوئی بات ہو تو اس پہ آپ کو کسی انسان، کسی پاکستانی، کسی جمہوریت پسند اور بالخصوص کسی پختون کا شکریہ آپ کو ادا نہیں کرنا چاہیے، نمبر 1۔ دوسرا، میں یہاں پہ جو ٹاپک ہے ماڈریشن، ایکسٹریمزم اور خدائی خدمتگار، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو عالمی سطح پہ بھی اور پاکستان کے اندر بھی، اور خواجہ صاحب نے بالکل درست کہا کہ یہ جو ایک لفظ ہے ماڈریشن، یہ اس سوسائٹی سے غائب ہو گیا ہے یا اس کو غائب کر دیا گیا ہے، اس کو سیاست سے بھی غائب کر دیا گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لفظ نہ ہو تو نہ کوئی ملک باقی رہ سکتا ہے، نہ کوئی سوسائٹی باقی رہ سکتی ہے اور نہ سیاست باقی رہ سکتی ہے۔ اور لوگوں نے اس کو جس سے بھی منسوب کیا، لیکن ماڈریشن کیا ہے؟ ماڈریشن بیسیکلی اعتدال ہے، جو ہمارے دین کا بھی درس ہے، خیر الامور اوسطھا، یہ اللہ کا حکم ہے اور جو باچا خان کا بھی پیغام تھا۔ اور ایکسٹریمزم کیا ہے؟ ایکسٹریمزم وہ اچھی نیت سے جنم لے یا بری نیت سے جنم لے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات اس نے جنت کی خواہش سے جنم لیا ہو سکتا ہے اس نے بعض اوقات حب الوطنی سے جنم لیا ہو، لیکن اگر آپ صرف اپنی بات کو درست کہے اور اپنی بات میں غلطی کی گنجائش تسلیم نہ کرے اور دوسرے کی بات میں صحت کا امکان تسلیم نہ کرے تو یہ ایکسٹریمزم ہے۔ اور پھر آپ جب
اٹھ کے اپنی اس بات کو ڈنڈے کی زور پہ، بندوق کی زور پہ، یا پروپیگنڈے کی زور پہ، یا وردی کی زور پہ اس کو دوسروں سے منوانا چاہتے ہیں تو وہ پھر ایکسٹریمزم سے ٹیررزم بن جاتا ہے۔ اور اس وقت اس ریجن میں اور اس ملک میں ہمیں یہی رجحان دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی نے مذہب کو بنیاد بنایا ہوا ہے، کسی نے نیشنل سیکیورٹی کو بنیاد بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی کرپشن کے خلاف مہم کو بنیاد بنایا ہوا ہے، لیکن اس کا اصرار یہ ہے کہ حق ہے تو صرف میرے پاس ہے، درست کہتا ہوں تو صرف میں کہتا ہوں، اور اپنے سے اختلاف کرنے والے کو جب پھر وہ کنڈیم کرتا ہے دلیل دینے کی بجائے، مکالمہ کرنے کی بجائے، تو وہ ماڈریشن کا خاتمہ کرتا ہے، وہ ایکسٹریمزم کو پھیلاتا ہے، اور پھر جب اس میں 2 قدم آگے وہ بڑھ کے وہ طاقت کے ذریعے سے وہ اپنی بات کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سوسائٹی کو ٹیررائز کرتا ہے، وہ ٹیررزم کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ بم کا استعمال کرے، ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ نیب کا استعمال کرے، ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ سینسرشپ کا استعمال کرے، ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ فتوے کا استعمال کرے، ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ کوئی دوسرا ٹول استعمال کرے، لیکن اگر آپ کسی بھی شکل میں دلیل اور مکالمے اور قانون کی بجائے اپنے سے اختلاف کرنے والے کو ٹیررائز کرتے ہیں تو آپ کا نام جو بھی ہو، آپ کی شکل جو بھی ہو، آپ کی زبان جو بھی ہو، بنیادی طور پر آپ میں اور بم پاڑ کر دوسروں کی زندگیاں اڑانے والے اور دہشت پھیلانے والے ٹیررسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو باچا خان یہاں پہ میں ایک اور جو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو کسی تک محدود نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً ہم یہاں پہ خواجہ آصف صاحب اور اسفندیار ولی خان صاحب کی دوستی یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، اور یہ ہماری سوسائٹی کا حسن تھا، اور اب تو بڑی حد تک ایک پیج ہے، لیکن اس وقت کی مسلم لیگ اور اس وقت کی ANP کے نظریات میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ لیکن میں یہاں پہ پھر سہارا لوں گا انہی کے سیالکوٹ سے اور انہی کے نسل سے اقبال کا۔ اقبال نے جو کہا تھا اور جو چیز ہمارے باچا خان کو دوسروں سے مختلف کرتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ آج جو رواج ہے وہ یہی ہے کہ ہوا کی رخ میں بہنے والا اور ہوا کی رخ میں جانے والا وہ کامیاب سیاستدان ہے، یا آج کہا جاتا ہے کہ ہوا کی لہروں کے ساتھ جانے والا وہ امام برحق ہے اور وہ کامیاب صحافی ہے۔ لیکن اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ نہیں، آپ کا امام برحق وہی ہے کہ اس کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہو حاضر و موجود سے وہ بیزار ہو جائے، یہ نہ دیکھے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے ہاں ٹرینڈز کیا ہے، پاپولرزم کیا ہے، پاپولر چیز کیا ہے۔ اب یہی کام اس معیار پہ اگر کوئی پورا اترتا تھا تو وہ باچا خان تھے۔ مثلاً وہ کیا تھا؟ وہ پختونوں کو عدم تشدد کا درس دے رہے تھے۔ وہ پختون جو بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ جی بندوق میرا زیور ہے، جو
جن کی تربوروری اپنے ہم نسلوں کے ساتھ بھی مشہور ہے، تو وہاں پہ اگر آپ بندوق کی بات کریں، وہاں پہ اگر لڑنے کی بات کریں، مرنے مارنے کی بات کریں، تو یہ بہت آسان کام ہے، کیونکہ اس کے مزاج میں یہ شامل ہے۔ لیکن وہ چونکہ امام برحق تھے، وہ ہوا کے الٹ رخ پہ لڑے اور اس پختون کو وہ عدم تشدد کا پیغام دے رہے تھے۔ اسی طرح جو یہاں پہ کہا گیا، ماضی کی باتیں تو چھوڑے، ابھی تک بھی ہمارے ہاں کچھ ایسے جاہل رہتے ہیں کہ جو تعلیم کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے، جو بچیوں کے اور خواتین کی تعلیم کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ بندہ اس وقت ہوا کے رخ میں جا کر اور حاضر و موجود سے بیزار ہو کر وہ خواتین کے لیے اور بچیوں کے لیے اسکول کھول رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ہاں اس وقت بڑے بڑے نام کے تو بڑے ہوتے ہیں، لیکن بڑے چھوٹے چھوٹے قوانین ہوا کرتے ہیں، لیکن آپ ان کا ٹور دے کے، آپ ان کی طرز زندگی دے کے، آپ ان کا نشہ دے کے، ساری زندگی ان کا یہ کہ دوسروں پہ اپنا رعب جمائیں۔ تو وہ خان تھے، ان کو رعب جمانا زیب دیتا تھا، وہ رعب جما سکتے تھے، لیکن اس کی بجائے وہ کیا تھے؟ ان کا لباس، ان کی گفتگو، ان کا طرز تکلم، وہ ہر ایک چیز وہ سادگی کا ایک نمونہ بن گیا۔ مجھے حاجی صاحب کو اللہ زندہ رکھے، حاجی صاحب ایک دن مجھے بتا رہے تھے کہ ہم سوات کے دورے پہ تھے، تو حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اپنے ساتھ بریف کیس میں ایک جوڑا لے کے ساتھ لے گیا تھا، پتہ نہیں ان کو یہ واقعہ یاد ہے یا نہیں۔ تو کہتے ادھر بابا نے میرے ساتھ دیکھا کہ بلور یہ کیا ہے؟ کہتے میں نے ان سے کہا کہ جی یہ اس میں ایک جوڑا کپڑے رکھے ہیں اور تاکہ استری نہ خراب ہو جائے۔ تو کہتے انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا تم استری شدہ کپڑے پہنو گے تو اس میں قوم کی خدمت ہو سکتی ہے، جو لوگ استری شدہ کپڑے پہنتے ہیں وہ قوم کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اب یعنی یہ اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو وہ ہوا کے مخالف رخ میں جا رہے تھے امام برحق بن کے۔ پھر میں وہی حوالہ دوں گا کہ ایسا نہیں کہ وہ دوراندیش نہیں تھے، دوراندیشی کا ان کا یہ عالم تھا کہ جو اقبال نے جس چیز کے بارے میں کہا تھا کہ آسیہ یک پہ کرے آبو گلست، ملت افغان درا پہ کر دلست، از کشادی ہو کشادی آسیہ اور در فسادی ہو فساد آسیہ۔ اگر اقبال جیسے بڑے آدمی نے اس کی پیشن گوئی کی تھی تو وہ اپنی پوری زندگی اور پھر ان کے بیٹے اس دنیا کو اس کی تشریح اور تعبیر سمجھا رہے تھے، اور ان بے وقوفوں کو سمجھ نہیں آئی، نہ عالمی طاقتوں کو اور نہ ملکی طاقتوں کو، جس کا خمیازہ آج وہ سب بھگت رہے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں تھا کہ دوراندیشی کا ان کا یہ عالم تھا۔ پھر ہمارے ہاں ایک اور چیز بڑی کہ ہم بڑے تنگ نظر واقع ہوتے ہیں۔ آج کل میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ کسی دوسری قومیت سے رتی بر بھی نفرت کرے یا اس کو گالی دے، میں ان کو باچا خان کا پیروکار نہیں سمجھتا، میں ان کو باچا خان کے نظریے سے انحراف کرنے والا سمجھتا ہوں۔ وہ بندہ جو خود اتنا وسیع القلب تھا اس وقت کہ وہ تو پورے ہندوستان کی تمام انسانیت کو ساتھ رکھ کے جوڑنا چاہتا تھا، اس میں پنجابی بھی تھا، اس میں سندھی بھی تھا، اس میں بلوچ بھی تھا، اس میں وہاں کا گجراتی بھی تھا۔ آج اگر کوئی بندہ اٹھ کے، یعنی اس میں تو غیر مسلم بھی تھے، اگر کوئی اٹھ کے کسی قومیت سے نفرت کرے یا اس کو گالی دے تو وہ کیسے باچا خان کا پیروکار ہو سکتا ہے؟ وہ تو ان کے فلسفے کا دشمن ہو سکتا ہے۔
اور پھر یہ جو میں کہتا ہوں کہ وسیع القلبی کہ ہمارے پختونوں میں ہم یہ نہیں کرتے، ان کے ہاں ضد نہیں تھی جس کے لیے ہم مشہور ہیں، ان کے ہاں انا نہیں تھی، وہ علم کے لیے انہوں نے یہ نہیں دیکھا۔ مثلا وہ اگر علم ان کو علی گڑھ سے مل رہا تھا تو انہوں نے علی گڑھ سے پڑھا، پھر انہوں نے دیکھا کہ اگر ان کے بچوں کو اچھی علم وہ برطانیہ سے مل سکتا ہے، تو جس برطانیہ سے وہ آزادی لینا چاہ رہا تھا تو وہ انہوں نے اپنے بچوں کو وہاں سے پڑھنے کے لیے بھیجا۔ اور یہاں پہ اس وقت یہ جو ایک سازش کے تحت پختونوں کے خلاف جو ہوئی ہے کہ اس کے حجرے اور مسجد کو الگ الگ کر دیا ہے، تو یہ باچا خان ہی تھے جنہوں نے ان دونوں چیزوں کو یکجا کیا ہوا تھا۔ وہ ان لوگوں کے مذہبی لیڈر بھی تھے، وہ ان کے معلم بھی تھے، اور وہ ان کے سیاسی لیڈر بھی تھے۔ ہاں، وہ ایک الگ بات کہ پھر اس خاندان کی ایک خوش قسمتی تھی، مجھے یاد ہے ولی خان بابا کی رحلت کے بعد میں ولی باغ میں ان کی ساری فیملی کے ساتھ پروگرام کر رہا تھا، تو ڈاکٹر گلالئی نے ایک فقرے میں بڑی اچھی طرح دونوں کو ڈسکرائب کیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ باچا خان اور ولی خان میں کیا فرق تھا، تو انہوں نے کہا کہ باچا خان تو فقیر تھے، مصلح تھے، اور جو ولی خان تھے وہ لیڈر تھے۔ تو وہ چیز بھی انہوں نے اپنے ہاں اکٹھے کر لی کہ لیڈرشپ بھی اس گھر سے دے دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ان اصولوں کو وہ اس سے روگردانی بھی نہیں ہوئی۔ حالانکہ اس دوران جب پرتشدد ماحول تھا، ابھی خواجہ آصف صاحب نے جو فرمایا، انسان ریئیکشن میں آتا ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بعض معاملات میں اتنے ریئیکشنری کیوں ہیں، اور میں مانتا ہوں کہ بعض اوقات میرا جو لہجہ ہوتا ہے بطور جرنلسٹ وہ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ میں جب یہاں سے اسلام آباد گیا تو میں اپنے آپ سے لڑ جھگڑ کے یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنے لہجے کی سختی کو ختم کر لوں، میں اعتدال کی طرف آ جاؤں۔ ویسے بھی ہمارے لیے اردو بولنا اور لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے، انہوں نے وہ کچھ کیا، جب میری ماں کو گالی پڑے تو میں کیسے پھر اعتدال پہ قائم رہ سکتا ہوں؟ لیکن یہ باچا خان تھے کہ جن کو گالی بھی پڑی، جن کے عقیدے کے بارے میں بھی سوال اٹھائے گئے، جو اس وقت حج پہ گئے جب یہاں کے لوگ حج پہ جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن لوگ ان کے بارے میں کبھی کیا کہتے تھے، کبھی کیا کہتے تھے۔ تو وہ ہم جیسے نہیں تھے، وہ لیڈر تھے، اس لیے وہ ایک لمحے کے لیے بھی مشتعل نہیں ہوئے، اور زندگی کی آخری سانس تک عدم تشدد کی وہ پیغام وہ عام کرتے رہے اور وہ تبلیغ کرتے رہے۔ میں اس پہ ختم کرنا چاہوں گا کہ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ ایک لفظ میں اس وقت اس ریجن کا اور بالخصوص پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے ماڈریشن ختم ہوئی ہے، اور اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی اپنی اپنی شکل میں ایکسٹریمسٹ ہے۔ ایکسٹریمزم کے مختلف مظاہر ہیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں بعض اوقات ہمارے لوگ اس پیار اور محبت میں کہ دیکھیں وہ جو کہا جاتا ہے کہ میں کسی کو ولی سمجھتا ہوں، لیکن یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ولی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس ولی کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن ایک بندہ غلطی کر کے بھی وہ ولی ہو سکتا ہے، مثلا اس میں کیا برائی ہے؟ یہ ایک انسان سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، سیاست میں بھی ہو سکتی ہے، صحافت میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہاں پہ آج اگر لوگ ان کو طعنہ دیتے ہیں تو مجھے تو ان کی نیت پہ شک نہیں ہے۔ ایک زمانے میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی کانگریس میں تھے،
وہ بھی متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، لیکن نیت ان کی ٹھیک تھی، وہ انسانیت کی فلاح چاہتے تھے۔ ایک زمانے میں علامہ محمد اقبال نے بھی یہ لکھا تھا کہ سارے جہان سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تو اگر اس وقت دیوبند کے اکابر یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس ریجن کی فلاح اور انسانیت کی بہتری اسی میں ہو سکتی ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن میں ان کی نیت پہ کیوں شک کروں؟ لیکن ان سب کچھ کے باوجود وہ حقیقت پسند بھی تھے، کیونکہ جب پاکستان بنا تو اسی سال 48 میں انہوں نے پھر نہ صرف یہ کہ اس کے استحکام میں اپنا حصہ ڈالا، بلکہ اس کی ترقی میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں کچھ خان قیوم جیسے کردار اس وقت بھی تھے کہ جنہوں نے اس معاملے کو بننے نہیں دیا، اور پھر اس ملک کی آئین سازی میں ان کے بیٹے نے جو کردار ادا کیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسی پہ ایک جو ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں بعض اوقات کہ اگر کسی نے معمولی سی تنقید کر لی کسی حوالے سے اور ہم پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایکسٹریمزم کی ایک شکل ہے۔ اور یہ ایک اچھی روایت خادم حسین صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ لوگوں کی ایک اچھی روایت ہے کہ اپنی ہسٹری کا بھی اور اس کا بھی نہ صرف ایک کرٹیکل مطالعہ کیا جائے، بلکہ جو جدید دور کے تقاضے ہیں جس طرح یعنی وہ اپنے نظریات سے ڈٹے رہیں، لیکن اپنی قوم کی فلاح کے لیے انہوں نے ہر طریقہ استعمال کیا۔ تو آج کے دور کی جو ضروریات ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا اور اپنی اسٹریٹجی بنانا، یہ باچا خانی سے انکار نہیں ہے۔ بہرحال مسئلہ وہی ہے کہ ماڈریشن نہیں ہے، مسئلہ وہی ہے کہ ایکسٹریمزم ہے، اور اس کا حل جو ہے صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ کہ اس ملک کا ہر سیاستدان اور ہر صحافی خدائی خدمتگار بن جائے، لیکن خدائی خدمتگاری صرف کرن خان کی نظم کی حد تک نہیں، اور صرف اس تک نہیں کہ باچا خانی پکار دا، بلکہ اس کے لیے عملی طور پر جو صفات تھے باچا خان کے وہ اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔